ایرانی سیکیورٹی چیف علی لاریجانی کی شہادت کی تصدیق، ڈپٹی علی باطینی اور بیٹے بھی شہید۔ ایرانی سرکاری ٹی وی کا شہادت کا اعلان، اینکر نے افسردگی سے کہا سیکیورٹی چیف علی لاریجانی اللہ کے حضور جا پہنچے۔ علی لاریجانی کی آفیشیل ایکس اکاؤنٹ سے بھی شہادت کی تصدیق، لکھا بے شک اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ شہادت پاتے ہوئے اپنے رب سے جا ملا۔ ان کو مشرقی تہران میں اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ اپنی بیٹی سے ملنے گئے تھے۔ پاسداران انقلاب کا بدلہ لینے کا اعلان، کہا شہداء کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ ایرانی سپریم نیشنل کونسل نے کہا علی لاریجانی نے ندائے حق پر لبیک کہتے ہوئے اپنی دیرینہ خواہش پوری کر دی۔ شہادت کی خبر سن کر تہران میں شہری گھروں سے نکل آئے، شدید نعرے بازی۔ علی لاریجانی اور رضا سلیمانی کی نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی۔ شہادتوں سے انقلاب مزید مضبوط ہوگا، ہمیں قتل کرو، ہم عوام کو بیدار کریں گے۔ علی لاریجانی کا آخری ویڈیو پیغام۔ علی لاریجانی 3 جون 1958 کو نجف عراق میں پیدا ہوئے۔ ایران عراق جنگ کے دوران اہم عہدوں پر فائز رہے۔ علی لاریجانی نے اپنی عوامی زندگی کا آغاز پاسداران انقلاب میں شمولیت سے کیا۔ 2005 سے 2007 تک سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ رہے۔ 2008 سے 2020 تک ایرانی پارلیمان کے اسپیکر رہے۔ 2015 کے جوہری معاہدے کو حتمی شکل دینے میں علی لاریجانی کا کلیدی کردار رہا۔ 2025 میں صدر مسعود پزشکیان نے علی لاریجانی کو دوبارہ سیکیورٹی کونسل کا سربراہ مقرر کیا تھا۔ علی لاریجانی کی شہادت کا سخت انتقام لیا جائے گا، صدر مسعود پزشکیان کا دو ٹوک اعلان۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں لاریجانی کی شہادت سے نظام متاثر نہیں ہوگا، ایران کا نظام مضبوط، یہ شخصیات کے جانے سے کمزور نہیں ہوتا۔ نظام میں ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق کردار ادا کرتا ہے۔ امریکی اور اسرائیل یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ اس سے ایران کمزور نہیں ہوگا؟ یورپ اور امریکہ میں ایران پر حملوں کو غیر منصفانہ قرار دیا جا رہا ہے۔ مزید ممالک کو بھی ایران کے مواقف کی حمایت کرنی چاہیے۔ جنگ کے اثرات دنیا پر بھی مرتب ہو رہے ہیں۔ موجودہ صورتحال میں عالمی برادری کو مشترکہ دشمن کے خلاف متحد ہونا ہوگا۔ سیکیورٹی چیف علی لاریجانی کی شہادت، ایران کے اسرائیل پر شدید حملے، تل ابیب پر خرمشر 4 قدر عماد اور خیبر شکن میزائل داغے، 100 سے زائد فوجی اور سیکیورٹی اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ تل ابیب میں متعدد گاڑیاں تباہ، کئی مقامات پر آگ بھڑک اٹھی۔ حملے میں 2 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے، 10 سے زائد مقامات پر شدید نقصان پہنچا۔ تل ابیب کو کلسٹر وار ہیڈ لے جانے والے میزائلوں سے بھی نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل کے 100 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا، 200 افراد ہلاک اور زخمی ہوئے۔ فوجی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا۔ پہلی بار خواج قاسم میزائلوں کا بھی استعمال کیا گیا۔ خطے میں امریکی تنصیبات بھی ایران کے نشانے پر، الفجیرہ بندرگاہ کے قریب ٹینکر پروجیکٹائل سے نشانہ بنا۔ بغداد میں امریکی سفارت خانے پر ڈرون داغے گئے۔ متحدہ عرب امارات میں نماز عید کھلے مقامات میں ادا کرنے پر پابندی عائد۔ امریکی بحری بیڑا USS جیرالڈ فورڈ ایران جنگ چھوڑ کر واپس بندرگاہ روانہ۔ عرب میڈیا کے مطابق ایران نے گزشتہ ہفتے جیرالڈ فورڈ کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا تھا۔ امریکی اخبار کے مطابق آگ سے جہاز کے انجن کو نقصان پہنچا، 600 فوجی بستروں سے محروم ہو گئے۔ جہاز میں 4,500 افراد کا عملہ تعینات ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کے ایران پر حملے، بو شہر اٹامک پاور پلانٹ کے نزدیک حملہ ہوا، تہران سمیت متعدد علاقوں پر بمباری۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا آبنائے ہرمز کے نزدیک ایک ایران کے ساحل پر دفاعی میزائل سائٹس کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، کہا ایرانی دفاعی میزائل سائٹس پر 5,000 پاؤنڈ وزنی بارود استعمال کیے۔ ایرانی اینٹی شپ کروز میزائل بین الاقوامی بحری جہاز رانی کے لیے خطرہ بن رہے تھے۔ اسرائیل کی لبنان میں بھی کارروائیاں جاری، بیروت میں بزدلانہ حملے میں ایک عمارت تباہ، 6 افراد شہید ہوئے۔ علی لاریجانی کو حملے میں نشانہ بنایا، وہ ایران میں مظاہرین کے قتل عام کے ذمہ دار تھے۔ ایرانی فوج اور لیڈرشپ کو مکمل ختم کر دیا۔ ایران جنگ میں طے شدہ شیڈول سے آگے چل رہے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا امریکہ کے ایران کے خلاف آپریشنز تیزی سے جاری ہیں۔ ایران نیوکلیئر ہتھیار تیار کرنے کے قریب تھا۔
ہماری فوجی کارروائی نے ایرانی جوہری منصوبے کو شدید نقصان پہنچایا۔ ایران کو جوہری منصوبہ دوبارہ شروع کرنے میں 10 سال لگ سکتے ہیں۔ ایران کے خلاف امریکی کارروائی ایران کے خطرے کو کم کرنے کے لیے ضروری تھی۔ کچھ برے لوگ جوہری صلاحیت حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ہمیں کسی مدد کی ضرورت نہیں، لیکن نیٹو احمقانہ غلطی کر رہا ہے۔ ٹرمپ کو بڑا جھٹکا، قریبی ساتھی ساتھ چھوڑ گیا۔ ڈائریکٹر نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینئر سینیٹر جوزف کینٹ مستعفی۔ کہا امریکہ نے اسرائیل اور اس کی طاقتور لابی کے دباؤ پر جنگ شروع کی۔ ایران میں جاری جنگ کی حمایت نہیں کر سکتا۔ امریکی میڈیا اور اسرائیلی حکام نے غلط معلومات پھیلائیں۔ ایران نے امریکی قوم کے لیے کوئی خطرہ پیدا نہیں کیا۔ جوزف کینٹ نے اپنا استعفیٰ امریکی صدر ٹرمپ کو بھجوا دیا۔ مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال ہے۔ عرب اور اسلامی وزرائے خارجہ کا ہنگامی اجلاس آج طلب بیٹھک شام کو ریاض میں ہوگی۔ علاقائی کشیدگی، سیکیورٹی صورتحال اور ممکنہ سفارتی حل پر مشاورت کی جائے گی۔ پاکستان کی مشرق وسطیٰ میں بڑھتی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے ثالثی کی پیشکش۔ وزیر اطلاعات عطا طارق نے الجزیرہ کو انٹرویو میں کہا، پاکستان ایران میں صورتحال کو بہتر بنانے اور مزید عدم استحکام کو روکنے کے لیے سنجیدہ طور پر کردار ادا کرنا چاہتا ہے۔ خطے کے ممالک کے ساتھ پاکستان کے دیرینہ تعلقات ہیں، جس کی وجہ سے وہ مختلف فریقین کے ساتھ رابطے میں ہے اور توازن برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ PIA نے خلیجی ممالک کی سیکیورٹی صورتحال کے مد نظر اگلے 48 گھنٹے کے لیے اپنی فجیرہ کے لیے پروازیں معطل کر دیں۔ UAE کے لیے پروازیں صرف لین کے لیے آپریٹ کی جائیں گی۔ ملک بھر سے آج بھی مشرق وسطیٰ کے لیے 92 پروازیں منسوخ۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا مثبت آغاز۔ 100 انڈیکس میں 3092 پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس 1,53,108 پوائنٹس پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ ایران نے دوبارہ مذاکرات کی کوشش کی مگر ہر بار حملہ کیا۔ دباؤ اور دھمکیوں کے ماحول میں مذاکرات ممکن نہیں۔ لاہور میں صحافیوں سے گفتگو میں ایرانی قونصل جنرل نے کہا کہ اب امریکہ اور اسرائیل پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ امریکہ نے جوہری ہتھیاروں کا بہانہ بنا کر ایران پر حملہ کیا۔ ہمارے شہید رہبر کہتے تھے کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں بنانا چاہتا، اگر ارادہ ہوتا تو پہلے ہی بنا لیتا۔ آبنائے ہرمز کی بندش غذائی تحفظ پر سنگین اثر ڈال رہی ہے۔ مشرق وسطیٰ کی خراب صورتحال سے مزید 45 ملین افراد شدید غذائی قلت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ UN کا انتباہ۔ ترجمان نے کہا کہ اضافی تعداد پہلے سے غذائی عدم تحفظ کا شکار 318 ملین افراد میں شامل ہو جائے گی۔ آبنائے ہرمز کو کھلا رکھنا نہایت ضروری ہے۔ ایران تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں۔ افغانوں کی مہمان نوازی سب سے بڑی غلطی تھی، اللہ ہمیں معاف کرے۔ خواجہ آصف نے افغانستان کے اسپتال پر حملے کا دعویٰ جھوٹا قرار دے دیا۔ کہا یہ دعویٰ ان کی طرف سے آ رہا ہے جو مساجد اور نمازیوں پر حملے کرواتے ہیں، نہتے شہریوں، بازاروں اور سکولوں پر حملے کر رہے ہیں۔ دعویٰ وہ کر رہے ہیں جنہوں نے معصوم بچوں کو خون سے نہلایا۔ پاکستان کی مٹی نے نہ صرف ان کو پناہ دی، ان کے لیے ایک سپر پاور سے ٹکرا گئے۔ بھارت کی کھوکھلی خارجہ پالیسی ایک بار پھر عیاں۔ بلومبرگ کی رپورٹ نے بھارتی خارجہ پالیسی کا کھوکھلاپن بے نقاب کر دیا۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق بھارت کا دنیا بھر سے اچھے تعلقات کا دعویٰ، لیکن بحران میں بھارت تنہائی کا شکار۔ بھارت کی ناکام خارجہ پالیسی نے خلیج میں مقیم بھارتی شہریوں کی حفاظت کو خطرے میں ڈال دیا۔ بھارت کے ایران سے ایندھن کی فراہمی کے لیے سفارتی رابطے امریکہ کو ناراض کر سکتے ہیں۔ بھارت میں مہنگائی اور اقتصادی دباؤ مزید بڑھ چکا۔ اسرائیل کے ساتھ بھارت کے قریبی تعلقات نے ایران کے بھارت پر اعتماد کو کم کیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں مولانا فضل الرحمان کے صاحبزادے مولانا اسد محمود کے اسکواڈ کی گاڑی کو حادثہ، 2 رضاکار جاں بحق، 1 زخمی۔ جاں بحق ہونے والوں کا تعلق ضلع لکی مروت سے ہے۔
पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में बादल बरस पड़े। लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। दर्जा हरारत में कमी। मौसम खुशगवार। बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ बादल बरसे। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी रिमझिम। महकमा मौसमियात का कहना है कि 25 मार्च तक बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। सखर, खैरपुर समेत सिंध में भी बादलों की घन गरज। आज़ाद कश्मीर और एबटाबाद में भी बारिश। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ईद पर ज़्यादा किराया वसूली पर क्रैकडाउन का हुक्म। तमाम अजला में मुकर्ररा किरायों पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर्स को ज़ायद किरायों की वसूली और टिकट्स की ब्लैक में फ़रोख्त रोकने के लिए कड़ी मॉनिटरिंग का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज की तमाम बस स्टैंड्स पर किराया नामा नुमाया आवेज़ा करने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज की रोज़ादारों व मुसाफिरों के इफ्तार का एहतमाम करने का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि ईद के मौके पर घर को लौटने वाले गरीब मुसाफिरों के इस्तेहसाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। किफ़ायत जारी इक़दामात के तहत यौम पाकिस्तान सादगी से मनाने का फैसला। 23 मार्च को परेड और दीगर तकरीबात मुनक्किद नहीं होंगी। वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामिया के मुताबिक दिन को वक़ार और एहतराम के साथ परचम कुशाई की तकरीब के ज़रिए मनाया जाएगा। सदर ने समरी की मंजूरी दे दी। आसिफ अली ज़रदारी ने समरी में कहा कि कौमी वसाइल का मोहतात और ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल हर शहरी की ज़िम्मेदारी है। एज़ाज़ात की तकरीब अब 28 अप्रैल को होगी। ईद करीब आते ही परदेसियों ने रख्ते सफ़र बांध लिया। शहरों के तमाम छोटे बड़े बस अड्डों पर रश। मुसाफिरों का सफरी सहूलियात बेहतर करने का मुतालबा। महकमा रेलवे की ईद स्पेशल ट्रेन्स रमादमा। ट्रेन्स के किरायों में इजाफे ने परदेसियों को चकरा कर रख दिया। छोटी ईद पर बड़ी शॉपिंग। खवातीन की ज्वेलरी की खरीदारी। दर्जियों की चांद रात से पहले कपड़े सिलाई करने की यकीन दहानी। नौजवानों का कपड़े और जूते खरीदने के लिए बाजारों का रुख। चप्पल और खुस्सों की मांग में इजाफा।